السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آمد تھی تو پروگرام کر رہا تھا، مجھے یاد ہے کہ وہ ایام وہ ہم جب پروگرام کر رہے تھے تو بڑا خوبصورت لمحات خوشی کا لہر تھی کہ رمضان المبارک آمد ہے، جمعہ المبارک بھی آئیں گے، عبادات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن اب تھوڑا سا دل غمگین ہو رہا ہے کیونکہ یہ مہینہ اب رخصت ہونے والا ہے۔ ہم جمعۃ الوداع کے موقع پر ہیں، آخری جمعہ ہے کیونکہ اس کے بعد جو جمعہ آنا ہے وہ عید الفطر کا ہوگا، عید الفطر کا دن ہوگا۔ تو یہ خاص طور پہ جو جمعہ ہے جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک آخری خطبہ بھی دیا ہوا ہے، اس حوالے سے علماء کرام کا ایک گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف بھی آپ کے ساتھ کرواتے چلوں، ان سے بات کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ سب سے پہلے میرے بائیں جانب موجود ہیں علامہ طاہر الحسن صاحب، جو کہ پاکستان علماء کونسل کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، جبکہ میرے دائیں جانب موجود ہیں مفتی نصر اللہ عزیز صاحب، جو کہ مرکز اہل حدیث کے رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں مولانا ناظم حسین، جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ معصومین کے، اور میرے بائیں جانب اینڈ پہ ہمارے ساتھ سید محمد زعیم حیدر موجود ہیں، سنی علماء کونسل کے رہنما ہیں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب سے میں بات کا آغاز کروں گا، جن کی مسجد کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں، نظر آباد کے اندر۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں اگر جمعۃ الوداع کی بات کریں، کیونکہ جمعے تو سارے رمضان المبارک کے علاوہ بھی اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں، درجہ رکھتے ہیں، لیکن اگر رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک دیکھیں تو بہت زیادہ خوشی و خضوع نظر آتا ہے۔ اگر جمعۃ الوداع کی بات کریں تو اس کے اندر عقیدت کا پہلو اور بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو آخری جمعہ ہوتا ہے، لوگ اس پہ گڑ گڑا کر معافیاں مانگتے ہیں کہ آخری ایام ہے، آخری وقت شروع ہو چکا ہے، یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے، جہاں نیکیوں کی برسات چل رہی تھی اور وہ سلسلہ تھمنے والا ہے۔ کیسے بیان کریں گے اس آخری جمعے کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارش ہے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جو ایک رحمتیں انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے عطا کی تھی۔ اس میں یہی تھی کہ میں اپنی رحمت کا سایہ دوں، پھر مغفرت کا عشرہ آیا۔ اب جو آخری عشرہ ہے، یہ عشرہ اللہ رب العزت جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر واجب ہو چکی تھی، اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم الوداعی جمعۃ المبارک کا نام لیتے ہیں تو دل غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، اور پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں یہ جو آخری عشرہ جا رہا ہے، اس میں لیلۃ القدر کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو چیز اس رات میں آپ مانگو گے تو اللہ رب العزت آپ کو وہ نقد عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا یہ تمام جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، ان کے صدقے ملی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو دن رہ گئے ہیں، یہ مہمان ہم سے جا رہا ہے، بڑی خوشیاں بڑی نعمتیں دے کر جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آخری عشرہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کرنا چاہیے، اور راتوں کو جاگ کر اس لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا چاہیے، جس لیلۃ القدر کی خوشخبری کی نوید پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے۔ میں سید محمد زعیم حیدر صاحب کی طرف بڑھوں گا، مائک ذرا دیجیے گا، کیونکہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں سارے، ان سے بات کا سلسلہ جاری گا۔ زعیم بھائی، بات پہلے بھی اس حوالے سے لیلۃ القدر کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں، لیکن ذرا دہرا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہی ہو جائے کہ اسے تلاش کیسے کرنا ہے اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخری 10 طاق راتوں میں سے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بے شک اس رات کا بڑا اجر و ثواب ہے، بڑا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر رات جو طاق رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں معافی دے دے۔ کیا پتہ ہمیں اگلے سال رمضان نصیب ہو نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طاق راتوں میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اچھا، عبادت کی اگر بات کریں گے، کیا عبادت کا سلسلہ، میرے خیال میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں عبادت نوافل کا ادائیگی، مطلب بڑی ناقص رائے ہے میرے خیال میں اللہ کے حضور سجدہ بسجود ہو کر رونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، ہر عمل بھی اس وقت قبولیت کا حامل ہوگا اگر آپ اس نیت سے جاگ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت اگر ٹھیک ہوگی تو اللہ پاک بے شک معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تب تک ہمیں
توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا جب تک اللہ ہماری پہلی توبہ قبول نہ کرے. جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ ہمیں قبول کرتا ہے, تو ہم اگلی دفعہ اللہ کہتے ہیں. میں دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مائک میرے حوالے کیجیے گا تاکہ میں. مفتی نصر اللہ عزیز صاحب موجود ہیں, مرکز اہل حدیث کے رہنما ہیں. مفتی صاحب آپ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں, کیونکہ اگلے سوال بعد میں ہوں گے. طاق راتیں, کیونکہ میں نے ذکر اس لیے کیا, اب علامہ صاحب نے شروع کر دیا, میرا اسے دوسرے حصے میں پارٹ کا حصہ رکھا ہوا تھا, لیکن چلے اب اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو طاق راتوں کا سلسلہ بہت خوبصورت ہے, اور ہزار راتوں سے زیادہ عزیز اور مقبول راتیں ہیں, لیکن تلاش کرنا ہے. اللہ نے شرط رکھ دی ہے اور بتا دیا, لیکن نشانیاں بھی بڑی آسان ہیں, اور یہ بھی بتا دیا جو مانگو کا قبول ہے. کیا کہیں گے, کیسے ہیں یہ آخری ایام, جمعۃ الوداع اور یہ طاق راتوں کی تلاش؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں محترم بھائی بلال ڈوگر صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے بڑا قیمتی وقت نکالا ہے, اور یہ جو اوقات ہم گزار رہے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت آخری عشرہ کے, یہ بڑے قیمتی ہیں, اور یہ نیکیاں حاصل کرنے کا ایک سیزن بھی ہے, بڑا سنہری موقع ہے. اور وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے, خواہ مرد ہے یا عورت ہے, کہ جو اس وقت کو سنبھال لے. جیسے کہ زمیندار ہوتا ہے, وہ اپنے وقت پر اپنی فصل کی بجائی کرتا ہے, اور پھر اس کا جو صلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان طاق راتوں کے متعلق آقا سے دریافت فرمایا کہ میرے آقا, اگر میں ان راتوں کے اندر جاگتی ہوں تو اپنے مالک سے, اپنے خالق سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان راتوں کے اندر جو شخص جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اپنے اکیلے کے لیے مانگنا ہے تو وہ فاعف عنی کہے, اگر سب کے لیے مانگنا ہے تو کہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما, تو معافی دے کر خوش ہوتا ہے, اور معاف کر کے اللہ تو راضی ہوتا ہے, ہم تو اس سے معافی مانگتے اپنے گناہوں کی, میں معاف فرما دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. آپ گھر سے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے, تو راستے میں دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے آپس کے اندر. آپ ان کو چھڑانے لگ گئے کہ جھگڑنا نہیں ہے بھائی. تو اسی حالت کے اندر وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی کہ فلاں رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے, وہ ذہن سے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. اب پھر اللہ کے رسول نے, اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتایا تو تھا, لیکن اللہ کی مرضی, اب اگر یہ ایسے ہی ہوتا تو پھر اسی ایک رات کو لوگوں نے جاگنا تھا. تو مزید لوگوں کو شوق دلانے کے لیے اور عبادت کے اندر مصروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر چھوڑ دیا کہ ان طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. 21ویں رات ہے, 23ویں رات ہے, اور 25ویں رات ہے, 27ویں رات ہے, 29ویں رات ہے. ان میں سے کوئی بھی رات جو ہے وہ قدر والی رات ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان راتوں میں اگر ہمیں موقع عطا فرمائے جاگنے کا, تو زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنی چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار زبان ہر وقت انسان کی اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں مصروف رہے, اور اسی طرح زیادہ نفل و نوافل جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے, ایک صحابی رسول ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, انہوں نے ساری رات خدمت کی اللہ کے رسول کی, آپ کو آپ کا جوتا مبارک اٹھا کر رکھا, آپ کو برتن میں پانی ڈال کر دیا کہ آپ وضو کر لیں, اور آپ کی بڑی خدمت کی. اللہ کے نبی کا دل بڑا خوش ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ سال ربیہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا, آقا میں تو یہی مانگتا ہوں آپ سے کہ مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں. فرمایا اگر جنت میں تو میرا پڑوسی بننا چاہتا ہے تو پھر علیک بکثرت النوافل, نفل زیادہ پڑھا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے علیک بکثرت السجود, سجدے زیادہ کیا کرو. جب آپ نفل زیادہ پڑھیں گے, رکوع زیادہ ہوں گے, سجدے زیادہ ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آپ مصروف رہیں گے, تو اس انداز سے ان راتوں کے اندر. دوسرا میں یہاں ضرور عرض کروں گا, میں آپ کی بات کو تسلسل جاری رہے گا. ایک بریک کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے علماء موجود ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, یہیں سے بات کا آغاز کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کا سلسلہ جاری تھا. مفتی صاحب کے ہاتھ میں مائک تھا اور یہ کچھ دوسری بات کا ذکر کر رہے تھے خاص طور پر طاق راتوں کے حوالے سے. اس کا سلسلہ جاری ہے تو پھر ہم آگے جو ہے مولانا ناظم حسین کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے یہ بات مکمل کروا لیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راتیں جو بڑی قیمتی راتیں ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب انسان کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کی نشانی یہ ہے کہ دعا کا سلسلہ لمبا ہو جاتا ہے، تعلق انسان کا اپنے خالق کے ساتھ جڑ چکا ہوتا ہے، اور پھر آنکھیں بہہ جاتی ہیں. دعا کی قبولیت اور لیلۃ القدر کی نعمت جو ہے جس کو اللہ نے عطا کر دی ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین جو تمام نوریوں کے سردار ہیں، وہ آ کر اس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس انسان کا دل نرم ہو چکا ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، وہ رو رو کر اپنے رب سے اپنے وہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر جہاں ہم نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں. اے اللہ، یہ ملک بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا ہے، اللہ اس کو استحکام عطا فرما، اللہ اس کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما، اللہ اس کو فرقہ واریت سے محفوظ فرما. اور اسی طرح ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو یاد رکھیں جو مظلوم ہمارے کشمیری بھائی ہیں اور کتنے عرصے سے وہ ظلم کا شکار ہیں، ان کو بھی ہم یاد رکھیں. اسی طرح بیت المقدس کے لیے ہم دعا کریں، اللہ ان کو آزادی عطا فرما. اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں مظلوم، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں. میں مولانا ناظم حسین صاحب کی طرف بڑھوں گا. بالکل مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. بڑا سکون ہوتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے دل سکون محسوس کرے گا. جو فضا ہوگی وہ کوئی تلخ نہیں ہوگی بلکہ ٹھنڈی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا نظر آئے گا. اور چاند کے حوالے سے بھی نشانیاں جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے دی گئی ہیں. مولانا صاحب موجود ہیں. مطلب کیسے دیکھتے ہیں آخری ایام 10 روز اور جمعۃ الوداع، لوگ بڑا خوشی و خضوع کرتے ہیں اس جمعے کے لیے اور کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے پہنچیں. آپ کیسے بیان کرتے ہیں ان آخری راتوں کو، ان ایام کو، اور رخصت ہوتے رمضان کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. یقیناً خداوند عالم نے سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یقیناً جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آخری عشرے میں بہت فضیلت کی بات ہے کہ اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اور حضرت ابو ذر غفاری نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ استفسار کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کس رات میں شب قدر ہے، تو آپ تعیین فرما دیں. تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ابو ذر، آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ جو ایک رات عبادت کرنا چاہتے ہیں، ایک کی بجائے وہ 5 راتیں عبادت کر لیں. تو ایک تو آخری عشرے کی فضیلت شب قدر کے حوالے سے ہے، اور دوسرا آخری عشرے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جمعۃ الوداع آتا ہے. اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اگر وسیع القلبی کے ساتھ دیکھا جائے تو پورا ماہ مبارک در حقیقت خداوند عالم اپنی مخلوق سے ایک مشق کرا رہا ہے، تمرین کرا رہا ہے. انسان کو عادی بناتا ہے کہ وہ مساجد کی طرف رخ کرے، عبادات کی طرف رخ کرے، اپنے معاملات کو صحیح کرے تاکہ اس مشق کو آگے پھر استعمال کرے. یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں ہی صرف یہ فضیلتیں ہیں، نہیں، وہ رحمان و رحیم اللہ ہے، وہ کریم اللہ ہے. سال بھر جب بھی انسان اس رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اگر نادم بھی ہو جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، شرمندہ ہو جائے معاف کر دیتا ہے. اس کی بارگاہ میں اگر انسان گڑ گڑا کے روئے تو بھی وہ معاف کر دیتا ہے. البتہ ماہ رمضان میں انسان کو خداوند عالم نے زیادہ حریص بنا دیا ہے نیکیوں اور رحمتوں کے حصول پر، تاکہ وہ اس طرح متوجہ ہو. اور یہ صرف برکات اور رحمتیں صرف ماہ مبارک تک محدود نہیں ہیں، ان کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. جس طرح، اس لیے گزارش ہے، جس طرح مومنین و مسلمین جمعۃ الوداع کا اہتمام کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ آتے ہیں، جلدی آتے ہیں،
تو اس مشق کو ماہ مبارک کے بعد بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو عید الفطر والا جمعہ ہے خوشیوں میں اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے، یا عید الفطر کے بعد جو جمعہ مبارک آ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ ماہ مبارک سید الشہور ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح جمعۃ المبارک کو سید الایام کا نام دیا گیا ہے، اور واضح حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے صاحبان ایمان جب جمعہ کے دن آپ کو نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے اور مؤذن کہے حیا علی الصلاۃ، تو پھر یہ خرید و فروخت تجارت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ۔ تو یہ صرف جمعۃ الوداع کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ہمیں جمعۃ الوداع کے بعد بھی اسی انہماک، خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے جس طرح کہ ہم جمعۃ الوداع میں آتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ بہت شکریہ۔ میں اب دوبارہ سے علامہ صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ علامہ طارق حسین صاحب، بہت خوبصورت باتیں ہمارے علماء نے کی بھی ہیں، آپ نے بڑا خوبصورت بیان سب پہلے فرمایا۔ اب ہم خاص طور پر تاکراتوں کی بات کر لی۔ میں بارہا پہلے بھی پروگرامز میں پوچھ چکا ہوں کیونکہ یہ میرے ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ توبہ استغفار کا کون سا انداز اپنایا جائے؟ وہ رب کو کون سا گڑ گڑانا پسند ہوگا، یا کوئی بھی انداز چل جائے گا کہ معافی قبول ہو جائے؟ ایام کم ہے، وقت کم ہے، گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، کیسے توبہ استغفار کی جائے، کیسے رخ کیا جائے؟ جی بلال بھائی، اس میں گزارش یہ ہے کہ توبہ بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار عالیہ میں آ کر انسان استغفار کرے، اور استغفار کے بعد اللہ سے گناہوں کی صغیرہ کبیرہ کی معافی مانگے، اور یہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو وہ غفور الرحیم ہے، چونکہ اس کی صفت ایک معافی والی بھی ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی عذاب، اللہ نے کہا فلاں دن آ جائے گا، وہ چلے گئے بستی چھوڑ کر کہ چلو جی بات ختم ہوگی، عذاب آ جائے گا۔ اور جب عذاب آ گیا تو اس بستی والوں نے ایک عالم دین سے جا کر پوچھا کہ عذاب تو آ گیا، اب کوئی طریقہ، کوئی معافی کا کہ جس سے ہمیں معافی مل سکے، ہم تو معافی کا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو ساتھ لو، بچوں کو ساتھ لے کر اللہ کے کھلے میدان کے اندر اللہ سے گڑ گڑاؤ، روو، معافی مانگو، جب تم معافی مانگو گے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ساری بستی کو اللہ نے معاف کر دیا، عذاب واپس کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بستی اسی طرح ہے، تو عذاب آیا نہیں، تو پھر میں مختصر کر رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر واپس آئے، پھر وہ ایک چھوٹا سا درخت اللہ نے بنایا، پھر وہ ایک دن درخت کے سائے میں بیٹھتے تھے، ایک دن آئے خشک ہو گیا تو وہ افسردہ ہو گئے، تو اللہ سے کہا یا اللہ یہ درخت میرا سایہ تھا تو اس میں بیٹھتا تھا تو یہ خشک ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے یونس تو چند دن اس درخت کے ساتھ بیٹھا اور تجھے اتنی محبت ہو گئی، تو کیا میری وہ مخلوق نہیں تھی کہ جس کو میں نے بنایا تو میں اس کو معاف نہ کرتا؟ لہٰذا ٹھیک ہے، تو اب کہے گا کہ میں ان کو تباہ کر دوں، کیا میں تباہ کر دوں گا؟ اگر یہ میرے بندے ہیں، میری مخلوق ہے، اگر یہ مجھ سے آ کر معافی مانگ لیں گے تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ان کے بخشش کا اعلان کر دوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مہینہ بھی اسی نسبت سے ہے۔ ایک بار اللہ فرماتے ہیں نادم اپنے شرمندگی کے ساتھ، اپنے پشیمانی کے ساتھ آ کے میرے دربار میں سجدہ ریز ہو کر ایک بار کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک بار توبہ، اور جو علامہ صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت ہے، اور میں اس میسیج کو پچھلے پروگرام میں وہ پورٹرے نہیں کر سکا جو میں اب کرنا چاہوں گا۔ کرونا وبا، اور دیکھیں عذاب الہی کہیں یا آزمائش الہی کہیں، لیکن اس موقع پر کیا ہماری استغفار اور توبہ کے اندر کہیں فرق ہے؟ وہ قوم جس کو اعلان کر دیا گیا تھا کہ تم پہ عذاب آ چکا ہے، بچوں کو سر بلند کر کے اور خود عورتوں نے گڑ گڑایا تو اللہ نے عذاب اٹھا لیا۔ ہم تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم پہ تو ویسے ہی ان کی محبت کا انداز جو ہے اللہ کا وہ نرالا ہے۔ تھوڑا سا انداز آئے اپنا، ایام کم ہے، توبہ استغفار کریں، اور معافی کے حقدار ہم ہیں، ہمیں مل بھی سکتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ توبہ استغفار کے اوپر بات کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، آخری ایام ہے، لوگوں کو ہم نے
मार्केट्स हमारी भरी पड़ी हैं, हम कोरोना लॉकडाउन के ऊपर मुतालबे कर रहे हैं कि मार्केट्स खोलने का वक्त दिया जाए, लेकिन जिस रब को मनाना है मना लें, मार्केट्स खुली रहेंगी। जब वक्त की पाबंदियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी, जब वो रब राज़ी हो गया। मुझे साहब कैसे बयान करेंगे तौबा इस्तग़फ़ार के लिए? अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि अल्लाह के दर तो खुले हैं, आप कैसे इस तौबा इस्तग़फ़ार के लिए आवाम को पैगाम देंगे? मुझसे पहले अल्लामा तारुल हसन साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से, तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान अपने गुनाहों को अपने सामने रख कर, जैसे गुनाहों की पोटली है, गठरी है, उसको इंसान सामने रख ले और फिर इंसान नादम हो जाए और इंसान दिल से तहैया करे और इंसान का ज़मीर जो है उसको मलामत कर रहा है कि ये मुझे काम नहीं करना चाहिए था। इंसान अपने हालात को देखे कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरे अमाल कैसे हैं और मैं कर क्या रहा हूँ, ये भी एक नदामत का हिस्सा है। तो जब इंसान नादम हो जाता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मेरा बंदा गलती तो कर बैठा था, गुनाह तो इसने कर ही लिया है, लेकिन माफ़ी भी मुझसे ही मांग रहा है, माफ़ी भी मुझसे ही मांग रहा है। गवाह हो जो मैंने इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। जब कुरान करीम कहता है, फरमाया कि ऐ ईमान वालो तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, जब भी तौबा करो तो अपने गुनाहों की अल्लाह के दरबार में पक्की तौबा करो, इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ तौबा करो। हत्ता कि हदीस में आता है कि जब इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी इस अंदाज से मांगता है कि शर्मिंदा होकर अपनी आँख से इतना आंसू निकालता है जितना मक्खी का सर होता है, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, जैसे जानवर के थनों से दूध निकाल लिया जाए, वो निकाला दूध जो है दोबारा थनों में वापस नहीं जा सकता, ऐसे ये आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता जिसने अपनी आंखों से छोटा सा आंसू गिरा लिया है। तो अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से रोकर इस्तग़फ़ार करने की, अल्लाह से माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़। मैं मुझसे एक सवाल ऐड करना चाहूँगा अल्लाह आगे जाने से पहले। तो क्या कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब तुम मेरे लिए दुआ कर देना, बिलाशुबा दुआ करवानी चाहिए और उसका कहना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये हम लफ्ज़ बड़ी जल्दी यूज़ करते हैं, रब सुनदा नहीं, मेरी सुनी नहीं जाती, मेरी कबूल नहीं होती। क्या ये नाराज़गी के ज़ुमरे में नहीं चले जाती कि हम अल्लाह को जब उसने कह दिया मैं तुम्हारी शारत से ज़्यादा करीब हूँ, तुम्हारी हर तौबा इस्तग़फ़ार कबूल है, हम बेसब्रे क्यों हो जाते हैं? ये सब्र इंसान को करना चाहिए और अल्लाह ताला से उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे तो अपने बंदे से इस कदर मोहब्बत है, इस कदर प्यार है कि ऐ मेरे बंदे, तेरी माँ जनने वाली को, जिसकी कुख से तू पैदा हुआ है, उसको तेरे साथ इतनी मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है जितना मैं रब्बुल आलमीन को तेरे साथ मोहब्बत और प्यार है। तो मुझसे मांगना है तो दरमियान में वास्ता और वसीला डालने की भी ज़रूरत नहीं है। फरमाया तेरी मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और फरमाया शारक से ज़्यादा करीब हूँ। वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब भी मेरा बंदा फरमाया मुझसे पुकारता है, राब्ता करने की कोशिश करता है, तो ऐ मेरे हबीब इनको कह दो कि मेरे बारे नाउमीद ना हो जाना, मैं तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी सदा को, तुम्हारी आवाज़ को सिर्फ सुनने वाला ही नहीं बल्कि कबूल भी कर लेता हूँ, और फरमाया कबूल उसकी बात करता हूँ जिसको मेरे ऊपर पूरा ईमान है, यकीन है और भरोसा है कि हमारा जो अल्लाह है खालिक पैदा करने वाला, वो कहीं दूर नहीं है बल्कि हमारे शहर से ज़्यादा करीब है। फरमाया अगर तुम्हारा ये अकीदा नज़रिया बन गया तो तुम राह पा जाओगे, राह पा जाओ। मैं मौलाना नाज़िम हुसैन साहब की तरफ बढ़ूँगा। मौलाना साहब ये लफ्ज़ जो था मैं बड़ा अपने नाज़रीन को पहुँचाना चाह रहा था, नीयत। हम ईमान अल्लाह ने कह दिया अमाल बिन नीयत, नीयत जो है वो हमारा सब कुछ है, लेकिन नीयतों में फुकदान है, हम कहीं भटके हुए हैं। और ये महीना फिर गुजरा, जैसे अलामा साहब ने पहले कहा, हमें नहीं मालूम कि अगले आने वाला रमज़ान मुबारक मुझे या आप में से किसी एक को या जिसको नसीब होना, ये कोई नहीं पता चल सकता, क्योंकि पीछे जब कोरोना शुरू हुआ किसको कौन पता था किसका कौन प्यारा जुदा हो जाएगा। कैसे देखते तौबा इस्तग़फ़ार के हवाले से क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, मैं तौबा इस्तग़फ़ार को एक सादा सी मिसाल के साथ इसकी वज़ाहत करना चाहूँगा। देखें, ज़माने में अगर किसी शागिर्द से, किसी तालिब इल्म से कोई छोटी सी गलती सरज़द हो जाए और उससे उस्ताद बुलाता है ज़रा मेरे सामने आ, तो वो सामने आने से वो घबराता है, उसे डर होता है कि अभी उस्ताद मुझे सज़ा देंगे, डांट पिलाएंगे। इसी तरह अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है, बेटे से गलती हो जाती है, बाप के सामने आने से घबराता है कि बाप अभी मुझे सज़ा देंगे।
ابھی پنشمنٹ دیں گے، لیکن وہ کتنا رحمان و رحیم ہے، کریم اللہ ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دو کہ اے میرے وہ بندے جو اپنے جانوں پر اسراف کر بیٹھتے ہیں، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ مگر یاد رہے، یہ بات یاد رہے، استغفار اور توبہ کے باب میں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ ہمارے یہ لوگوں کو اکثر یہ مفہوم سمجھ نہیں آتا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نماز پڑھیں گے پچھلے سارے گناہ دھل جائیں گے، جمعہ پڑھ لیں گے تو سارے ہفتے کے گناہ ختم ہو جائیں گے، حج کر لیا تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ بے شک یہ گناہ معاف ہو جاتے، اس میں کوئی شک نہیں، احادیث بھی ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی اس پر دلیل ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ متعلقہ ہیں حقوق اللہ سے۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ ان چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں، استغفار پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں معاملات جہاں تک ہے وہاں رد مظالم ہے۔ اگر آپ نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، مال کا غصب کرنا، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، چور بازاری، جتنے بھی یہ معاملات ہیں، ان معاملات کو درست کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کا مال آپ نے غصب کیا ہوا ہے، اس کی توبہ اور استغفار یہ ہے کہ اس تک وہ مال واپس پہنچائیں اور اس سے معذرت بھی کریں۔ اور بے شک فرمائے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے کہ اگر نیت خالصتاً للہ ہو گیا، آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، معاملہ فہمی معاملات میں آپ اچھے ہیں، اخلاقیات میں اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، اگر یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیچھے نیت ہے کہ میں اللہ کو رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دے رہا ہوں، تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر وہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے ہے تو پھر وہ عمل لغو اور فضول ہے۔ خداوند عالم ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔